أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمین۔ تمام حمد و ستائش اور ہر قسم کی تعریف فقط اس اللہ جل جلالہ کے لیے زیبا ہے اور اسی کی خدمت میں نظر ہے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک و پروردگار و پالنہار ہے، اور اللہ العلی العظیم الغفور الرحیم کا سلام رحمت و عزت و کرامت و شرف ہو تمام انبیاء و مرسلین، خصوصاً حضرت آدم و حضرت حوا، ابراہیم و آل ابراہیم، محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین و ملائکۃ اللہ المقربین و تمام اللہ کے بندوں اور تمام علماء ابرار و متقین، شہداء اور مجاہدین کے اوپر۔ ارشاد رب العزت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ سورہ محمد کی 7ویں آیت۔ کل کے لیکچر میں نہ جانے کس وجہ سے ایک غلطی ہو گئی اور اس آیت کا ریفرنس سورہ محمد کے بارے بجائے سورہ جمعہ کہہ دیا گیا، اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت خواہ۔ پھر ارشاد رب العزت ہوتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے رسول ہم نے تمہیں بھیجے ہی نہیں رسالت کے لیے، رسول بنا کر ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے بھیجا ہی نہیں۔ وما ارسلناک، ہم نے بھیجا ہی نہیں تمہیں رسالت کے ساتھ کسی اور کام کے لیے، الا رحمۃ للعالمین، مگر یہ کہ تم فقط اور فقط میرے بندوں پر، تمام جہانوں پر، جن جہانوں کا میں خالق ہوں، خلق ہو چکی ہیں یا خلق ہونے والی ہیں، ان میں جو میرے مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کے اوپر میری رحمت کا سایہ بن کر رہو، ان کو میری رحمت کا پیغام پہنچاؤ۔ بہت ہی قابل توجہ بات ہے، بہت زیادہ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے۔ اور یہ جو رحمت کا سایہ بنایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سلسلے میں ایک بہت ہی عجیب و غریب گفتگو ہے قرآن مجید میں، بہت زیادہ قابل توجہ پیغام ہے قرآن مجید میں سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں۔ لیکن اس کے پس منظر کو آپ دیکھیں، کس پس منظر میں یہ بات کی جا رہی ہے اور ہم لوگ کیا سوچتے ہیں اور کس طرح سے پیغام خدا کا مس کر رہے ہیں۔ توجہ طلب ہے یہ بات۔ گفتگو ہو رہی ہے نبی سے کہ اے نبی، ان لوگوں کا حال تو یہ ہے، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تم ان کو ہمارا پیغام پہنچاتے ہو، جب تم ان کو ہماری کائنات میں نشانیوں کی طرف توجہ دلاتے ہو، جب تم ان کو بتاتے ہو کہ یہ کائنات کس معیار پر چل رہی ہے، کون اس کو چلا رہا ہے، کس طرح اس کو چلایا جا رہا ہے،
اس کائنات کے چلانے کے لیے اور اس کائنات میں رہنے کے لیے اللہ نے کیا قانون بنائے ہیں، کن ذریعوں سے تم اس کائنات میں ترقی و تکامل کے مراحل نہائی کو طے کرنے کی طاقت پیدا کر سکتے ہو۔ اذا تتلیٰ علیہم آیاتنا، جب تم ہماری نشانیوں کو ان کے سامنے بیان نہیں کرتے، فقط عملی طور پر مجسم ہو کر ان کو دکھا دیتے ہو کہ تمہارا اخلاق کیا ہے، خدا نے تم کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے، خدا نے تم کو کس طرح کے سلوک کا پابند کیا ہے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں، کفار و مشرکین کے مقابلے میں، ان لوگوں کے مقابلے میں جو اللہ کے مقابلے پر کھڑے ہوتے ہیں، تمہیں اللہ نے کس قسم کا رحمت کا کردار، کس قسم کے عمل اور کس قسم کے رد عمل کا پابند کیا ہے۔ قالو، تو یہ کہتے ہیں تمہاری گفتگو کے جواب میں، تمہارے عمل کو دیکھ کر، تمہاری انتہائی علمی اور عقلی باتوں کو سننے کے بعد دل سے مانتے ہوئے یہ تمہارے سامنے یہ کہتے ہیں کہ قالو قد سمعنا، سن لیا بس ہم نے، اور کیا چاہتے تھے، ہم نے سن لیا، لیکن سننے کے بعد ہمارا رد عمل اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، ایسی باتیں تو ہم بھی کر سکتے، تم نے کون سا کمال کیا، کیوں تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم نبی ہو، کس بات پر دعویٰ کرتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہو، ایسی باتیں تو ہم بھی کہہ سکتے، یہ کون سے تم نے نئی بات کی۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، یہ جو بات تم کہہ رہے ہو، یہ تو ہمارے بزرگ بھی ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کہتے رہے، اساطیر الاولین، اساطیر کہتے ہیں وہ باتیں کہ جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، کہانیاں، بیکار کی کہانیاں، اساطیر الاولین ہے یہ۔ وَإِذْ قَالُوا، اور پھر اس کے بعد جب یہ کہتے ہیں تم سے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کہہ رہے ہیں، ہم کو بتا رہے ہیں، جس طرح کا سلوک ہم سے کر رہے ہیں، جس طرح کے معلومات کائنات کے بارے میں ہمیں پہنچا رہے ہیں، یہ اگر سچ ہے، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اور یہ تیری طرف سے ہیں اور سچ ہیں، تو کیا کر، اس کی سچائی کا ثبوت دینے کے لیے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہمارے سر پر شہاب ثاقب برسا دے، آسمان سے ہمارے لیے پتھر بھیج دے، اوِئْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یا ہم کو بہت شدید قسم کے عذاب میں مبتلا کر دے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بات ہو رہی کہ جو رسول کے مقابلے پر نہیں، اللہ کے مقابلے پر بظاہر کھڑے ہوئے، اور رسول جو پیغام الہی پہنچا رہا ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ رسول کو یہ ساری کیفیت ان کی بتا کر، جس سے رسول گزر رہے ہیں، جس کا رسول مشاہدہ فرما رہے ہیں، اس کیفیت کو اللہ رسول کے سامنے خود بیان فرمانے کے بعد جواب کیا دیتا ہے، کیا وہ فرماتا ہے کہ ہاں انہی نے کہا عذاب بھیج دیں تو میں بھیج دوں گا، انہی نے کہا شہاب ثاقب برسا دیں تو میں برسا دوں گا، روز شہاب ثاقب آتے ہیں کائنات میں، آج ادھر آ جائیں، نہیں، اللہ فرماتا ہے نہیں، بالکل نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ ہرگز ان پر عذاب نہیں نازل کرے گا، کچھ بھی کہتے رہیں، کتنا ہی یہ عذاب مانگے، ہم یہ عذاب کی دعا ان کی قبول ہی نہیں کریں گے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تم کو ان کے درمیان بھیجے، اس لیے ہے کہ تم جب تک وہ عذاب ہی نہیں آئے گا، رحمت کا سایہ بنا کر بھیجا، کوئی عذاب نہیں دیں گے۔ انت فیہم، تم ان کے درمیان ہو، کیسے عذاب بھیج دیں؟ بالکل نہیں بھیجیں گے۔ اور دوسرا ایک اور سبب ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اللہ ہرگز ان پر عذاب نہیں نازل کرے گا، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ،
کیونکہ یہ تمہارے سامنے منہ در منہ کھلم کھلا تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ عذاب بھیج دے اور ہم پر پتھر برسنے لگیں آسمان سے، عذاب علیم آ جائے، لیکن دل سے یہ ہم سے معافی مانگ رہے ہیں، دل سے یہ ہمارے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے رسول سے یہ کہہ دیا، مگر اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کریں۔ تو جب تک یہ دل سے توبہ کرتے رہیں گے، ظاہری طور پر تمہارے مقابلے پر کھڑے رہیں گے، جب تک تم ان کے درمیان رہو گے اور ان کو ہمارا پیغام پہنچاتے رہو گے، ان دو صورتوں میں ہم عذاب نازل ہی نہیں کریں گے۔ کن پر نہیں نازل کریں گے؟ ان پر جو رسول کے اور خدا کے مقابلے میں کھڑے ہیں علی الظاہر۔ بہت غور طلب بات ہے یہ، بہت غور طلب بات ہے، اور اس ماہ غفران و رحمت و رضوان الہی میں، اس ماہ ضیافت الہی میں ہم آپ حضرات سے اور اپنے آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہم اس بات کو سوچیں، اس میں جو پیغام خداوند عالم نے دیا ہے اس پیغام کو اچھی طرح سے ہضم کرنے کی کوشش کریں، اس کی واقعیت پر پہنچنے کی کوشش کریں، اور دیکھیں کہ خدا اس آیے کریمہ کے ذریعے کیا پیغام ہمیں بھیجا رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے کہ اے پروردگار، تجھے واسطہ اپنی رحمت واسعہ کا، تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال و غفران و کرامت کا، تجھے واسطہ اس تیرے وعدے کا کہ تو اپنے بندوں کے سیئات کو حسنات میں بدل دے گا، تجھے واسطہ اپنے اس وعدے کا کہ تو اپنے بندوں کی سیئات کا کفارہ خود ادا فرما دے گا۔ پروردگار، تجھے واسطہ اس بات کا کہ تو نے اپنے لیے رحمت کا قانون بنایا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ پروردگار، تجھے واسطہ اپنے ان چہیتوں کا کہ جن کو تو نے کائنات کی رعنائیوں سے اور اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، خصوصاً محمد و آل محمد و ابراہیم و آل ابراہیم و آدم و حوا و تمام انبیاء و رسل اور عباد اللہ الصالحین کا، کہ پروردگار تو کائنات میں اپنی رحمت کی وسعتوں اور پہنائیوں کا ہمیں ادراک مرحمت فرما، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کے راستے منور فرما کر ان کو اس راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما۔ پروردگار، جو تیری ہدایت کے راستے پر ہیں انہیں اپنے اور انبیاء و رسل کے ناصرین میں، خصوصاً امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ناصرین اور مددگاروں میں شامل فرما، اور اپنی اور ان حضرات کی ایسی مدد کی توفیق عطا فرما جو تیری خوشنودی اور رضا کی حامل ہو۔ پروردگار، تو تمام بندگان کے تمام حاجات کو برلا اور ان کو وہ طاقت و قوت استعمال کرنے کی طاقت دے جس سے وہ اپنی بیماریوں، تکلیفوں، اقتصادی، معاشی، معاشرتی اور گھریلو مشکلات پر قابو پا سکیں اور ان کو بحسن وجوہ حل و فصل کر سکیں، اور تو ان کو ان مشکلات، ان بیماریوں، ان دکھوں سے خوشیوں، صحت، سلامتی کے ساتھ باہر آنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، تو اپنی رحمت کا سایہ پوری کائنات پر اس طرح سے ڈال کہ آج تک جو بنی آدم پیدا ہو چکے ہیں اور اس دنیا سے نئی کائنات میں جا چکے ہیں، یا جو اس دنیا میں آنے کے لیے اپنے آباء و اجداد کے اصلاب و ارحام میں کروٹیں لے رہے ہیں، ان سب کو تو
تو اپنی رحمت و غفران کے سائے میں رکھ، اور ان کو وہ مقام بلند عطا فرما جو مقام بلند تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اعلیٰ علیین کو مرحمت فرمائے ہے۔ پروردگار ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد کا عملی نمونہ قرار دے دے، ہم سب کو اپنے صفات کمالیہ کا مظہر تام قرار دے دے، اور ہم سب کے قلوب و افکار و اذہان و اعضاء و جوارح کو، ہماری آنکھوں کو اپنے نور سے، اپنے علم کے نور سے علوم معارف الہی، علوم معارف قرآنی، علوم معارف اہل بیت اور علوم و معارف کائنات سے منور و تاباں و شادان و فرحاں قرار دے، اور ہم کو عملی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کا نمونہ کامل بنا کر اپنے صفات کمالیہ کا مظہر تام قرار دے، اور ہم سب کو اپنی رحمت و غفران کے سائے میں ہمیشہ رکھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔